جی جناب محمد فرحان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک عظیم ہستی کے تعلق سے سوال کیا ہے، حضرت سید محمد امین میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی۔ چونکہ یہ کوشچن آنسر سیشن عقائد کے تعلق سے ہے، لیکن آپ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ فرما دیا تو اب اس کو اگنور کرنا یہ بے ادبی ہوگی۔ حضرت سید امین میاں مارہ روی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن پر تمام اہل سنت فخر کرتے ہیں۔ حضرت سید امین میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، ایک ایسی عظیم شخصیت ہے اور ایسے عظیم شخص کے صاحبزادے یعنی حضرت سید احسن العلماء سید حسن میاں مارہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے، اور میں نے زیادہ تو ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں حضور امین ملت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کے البرکات انسٹیٹیوٹ دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے اس کام کو دیکھ کر بہت ہی ایک خوشی محسوس ہوئی کہ سنیت میں اس طرح کے کام کی آج کل سخت ضرورت ہے، اور ان سخت ضرورتوں کو پورا کرنے میں حضرت امین میاں صاحب قبلہ لگے ہوئے ہیں، اور البرکات انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بہت بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ باقاعدہ علماء کرام کو جو فارغ التحصیل ہے، فارغ ہو چکے، ان کو البرکات انسٹیٹیوٹ میں ان کی بھی تعلیم ہوتی ہے، یعنی ان کی تربیت ہوتی ہے، کس طرح تقریر کی جائے، کس طرح تصنیفات یعنی رائٹنگز کس طرح کیے جائے، مقرر کیسے بنے، کس انداز سے تقریر کی جائے، کس انداز سے لوگوں کو ٹیکل کیا جائے، کیسے لیڈرشپ اختیار کیا جائے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی اور یہ دل میں خیال آیا کہ جس طرح حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ کام کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے دوسرے علماء کرام بھی اگر اس طرح کے کام میں آگے بڑھتے اور لوگوں کو اس طرح پروموٹ کرتے، علماء کرام کی اس طرح تربیت کرتے، تو انشاءاللہ بہت ہی فرق آ جائے گا۔ اور سید امین میاں صاحب قبلہ کے منہ سے میں نے خود سنی ہے کہ ان کے خانوادہ میں یہ عادت ہے کہ ان کے والد محترم سید حسن میاں برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم کہ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو، جب بولنے کو سیکھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کو سکھانا، اللہ کے رسول کے بارے میں سکھانا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام ان کو سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت ان کے گھروں میں سکھائی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی محبت گھٹی میں پلائی دی جاتی ہے، یہ ایک خاص بات۔ اور سید حسن میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو واہ واہ، کیا کہنا، حدائق بخشش سبق بسبق انہوں نے حدائق بخشش پڑھی ہے، اور ان کا یہ فرمانا بھی ہے کہ جو سمجھ کر حدائق بخشش اعلیٰ حضرت کا یہ نعتیہ کلام جو سمجھ کر پڑھ لے گا، اس کو دوبارہ الگ سے عالم بننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ اشعار لکھے ہیں، نعت شریف اور منقبت لکھے ہیں، تو جو اس کو سمجھ کر پڑھ لے گا تو قرآن اور حدیث اس کے ذہنوں یعنی قرآن اور حدیث کی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں میں جو باتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں آ جائے گی، عقائد اہل سنت، تصوف، مسائل، یہ سب چیزیں ان کے ذہنوں میں آ جائے گی، یعنی ایک خود بہت باعمل عالم بن سکتا ہے حدائق بخشش کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ اور سید امین میاں صاحب قبلہ آج ماشاءاللہ ایک عظیم شخصیتوں میں سے ہیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ تعبیر قائم رکھے۔ ہماری بزرگوں کی نشانیوں میں سے سید امین میاں صاحب قبلہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس نشانی کو برقرار رکھے۔ ہم سب سنیوں کے تاج ہے، ہم سب سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متحد رہ کر تمام ہمارے مشائخین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔